الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ یہ سورہ آل عمران کی 96 نمبر کی آیت کریمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ یہودیوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے رہتے تھے، تو ان کی طرف سے ایک اعتراض یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب جو ہے اپنا قبلہ بیت المقدس کو مانتے تھے، اور آپ نے جو ہے اتنی برکت والی چیز بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں یہ فرمایا کہ مکہ کے اندر جو کعبہ ہے وہ سب سے پہلا گھر ہے۔ بیت المقدس کے بننے سے پہلے کعبۃ اللہ بنا تھا، اور آپ جو بات کرتے ہو حضرت ابراہیم کی کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، تو اس کعبہ کو قبلہ بنانے والے بھی حضرت ابراہیم ہے، اور جہاں اس کی تعمیرات کا ذکر آتا ہے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ حالانکہ بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ کعبہ۔ پھر وہ صحابی نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس۔ پھر صحابی نے سوال کیا کہ دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 40 سال کا۔ اب یہ جو ذکر کیا گیا اس حدیث میں کہ 40 سال کا فاصلہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تعمیر کے مطابق ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، اور پھر
اس کے 40 سال کے بعد اللہ ہی کے حکم سے بیت المقدس کی بھی تعمیر فرمائی، لیکن پھر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی تعمیر کو اور بڑھایا اور مسجد اقصیٰ کی شکل دی، لیکن بنیاد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی بھی رکھی تھی۔ تو اس آیت میں کعبۃ اللہ کے شرف اور اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو بنی اس کا ذکر ہے کہ وہ کعبہ ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے۔ دوسری چیز کہ وہ برکت والا ہے، اور تیسری چیز وہ ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں مورخین نے بھی بہت لکھا کہ کعبۃ اللہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا، کتنی مرتبہ بنا۔ کچھ روایات ذکر کی گئی اور کچھ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا۔ حضرت شیخ نے بھی باقاعدہ اپنی کتاب میں اس کو نمبر وار ذکر کیا، اور آپ کی موطا امام مالک کی شرح کے اندر بھی اس کی تشریح کی آپ نے کہ کعبۃ اللہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے کعبۃ اللہ بنایا، بلکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ بھی دوسری تعمیر ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے امر کن سے، یعنی اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کو امر کن کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے امر کن سے اس سے پہلے بنایا تھا، پھر فرشتوں نے جو ہے اس کے بعد دوسری تعمیر کی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر بتلائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے 5 پہاڑوں سے پتھر جمع کیے اور پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ وہ 5 پہاڑوں میں لبنان کا پہاڑ، طور سینا، طور زیتہ اور جودی اور حیرا، ان پہاڑوں سے پتھر جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور وہ بھی نبی گزرے ہیں، حضرت شیث علیہ السلام، کہ انہوں نے تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بتلائی جاتی ہے، جو قطعی چیز ہے اور قرآن پاک میں بھی جس کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد عمالقہ اور جرہم جو عرب کے 2 قبیلے ہیں، ان کی تعمیر بتلائی جاتی ہے کہ انہوں نے تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد قصی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں پیڑھی میں دادا ہوتے ہیں، ان کی تعمیر بتلائی جاتی ہے۔ یعنی ایک لمبا جب زمانہ گزرتا اور بالکل کعبہ پرانا ہو جاتا تو اس کو جو ہے شہید کر کے اس کو گرا کر نئی تعمیر کی جاتی تھی۔ تو قصی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا دادا ہوتے ہیں، آپ کا نسب نامہ جب دیکھتے ہیں تو اس میں قصی کا ذکر آتا ہے۔ محمد جو ہے آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ
بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عام طور سے ساری سیرت کی کتابوں میں عدنان تک کا ذکر ہے، اور کچھ کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام تک کا بھی، لیکن سیرت کی ساری کتاب میں یہاں تک نسب نامہ ضرور ملے گا کہ آپ کے والد وہ، پھر ان کے والد وہ، پھر ان کے والد وہ، تو اس کے اندر یہ قصی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو یہ قصی جو تھے ان کی تعمیر بتلائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد قریش کی تعمیر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہے۔ بعضوں نے لکھا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، بعض کا کہنا ہے 35 سال کی تھی، یعنی ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، آپ نے دعوت کا کام شروع نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ قریش نے جو ہے تعمیر کی، جس میں لمبے چوڑے جھگڑے بھی ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس مسئلے کو حل کیا۔ وہ جھگڑا اس طرح ہوا تھا، نزاع، کہ جب پہلے تو انہوں نے مشورہ کیا قریش نے کہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر میں بالکل حلال پیسہ استعمال کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز تھی اور ہمارے لیے بھی ایک سبق کی چیز ہے۔ حالانکہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں اتنی تھی کہ اللہ رب العزت کا گھر بنانا ہے تو اس میں بالکل حلال پیسہ استعمال کیا جاوے، ایسا پیسہ جو مشتبہ ہو، جس میں شک شبہ ہو، ویسا پیسہ بھی استعمال نہ کیا جاوے۔ تو اس طرح کا پیسہ جو ہے کچھ کم پڑنے کی وجہ سے قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا، کہ کم پیسے تھے تو وہ حصے کو چھوڑ دیا اور اس کی سائز چھوٹی کر دی۔ پھر جب حجر اسود کے رکھنے کا وقت آیا اس کی جگہ پر، تو اس وقت جھگڑا ہوا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم جو ہے یہ شرف حاصل کرے اور ہمارا آدمی جو ہے جا کر حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے۔ یہاں تک کہ یہ نزاع اتنا بڑھا کہ تلواریں باہر نکل گئی اور تلواریں چل جاتی، یہ وقت آ گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ آپ ایک کام کریں، جو ہے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ دے، اور چادر کا ہر کونا ہر قبیلے کا سردار پکڑ کر کعبۃ اللہ تک لے جاوے، تاکہ ہو جاوے کہ سب نے سب مل کر جو ہے حجر اسود کو اپنے مقام پر رکھا۔ پھر جب وہاں قریب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے وکیل بنا دو، اور میں سب کی طرف سے اس پتھر کو چادر سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ فیصلے کی وجہ سے جو جنگ ہونے والی تھی، لڑائی ہونے والی تھی، وہ محفوظ ہو گئی، بچ گئے۔ تو یہ قریش کی تعمیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ میری تمنا ہے، خواہش ہے کہ میں کعبہ کے اندر جا کر جو ہے نماز پڑھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں رکھ دیا، پہنچا دیا، اور فرمایا کہ یہ بھی کعبہ ہی کا حصہ ہے، تیری قوم نے پیسے کی کمی کی وجہ سے اس حصے کو باہر چھوڑ دیا۔ پھر وہ اتنا حصہ بتلایا کہ کتنا حصہ باہر چھوڑا۔ پھر آپ نے خواہش ظاہر کی اپنی کہ اگر اس کے بعد کبھی ایسا موقع آیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو تو اس حصے کو کعبۃ اللہ کے اندر داخل کر دیا جاوے۔ اور پھر اس قریش نے یہ ایک کام کیا تھا کہ اس کے دروازے کو بلند کر دیا تھا تاکہ
وہ جس کو چاہے اسی کو داخل ہونے دے، سیڑھی لگا کر اندر داخل ہو سکے اور جس کو چاہے اسی کو داخل ہونے دے۔ تو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس حصے کو اندر لے لوں اور پھر جو ہے اس کے 2 دروازے کر دوں کہ ایک دروازے سے آدمی داخل ہو اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جاوے۔ لیکن پھر جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق بنانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، اور اس کی وجہ یہ ذکر کی کہ ابھی لوگ نو مولود ہے، نو مسلم ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کی تعمیر کروں، اس کو گراؤں اور پھر دوبارہ بناؤں تو جو ہے لوگوں کے اندر انتشار ہو جاوے، تو اس لیے نہیں بنایا۔ لیکن بعد میں سن ہجری 64 سن ہجری 64 میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے حاکم ہیں مکہ کے، اور یزید جو ظالم گزرا ہے اس نے حملہ کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج پر، اور اس نے آگ برسائی جس کی وجہ سے کعبہ جل گیا، کعبہ کا بہت سا حصہ جل گیا اور بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے۔ لیکن پھر اسی جنگ کے دوران یزید کی موت قائم ہو گئی اور یزید مر گیا، تو اس کے مرتے ہی اس کی فوج جو ہے واپس ہو گئی کہ اب نہیں لڑنا، یزید نہیں رہا، چونکہ عام طور سے جو بادشاہ ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، وہی ظالم ہوتا ہے، تو وہ جیسا حکم دیتا ہے ویسا لوگ کرتے ہیں، اس کی فوج کرتی ہے۔ تو یہ خود بھی جانتا تھا کہ میں جو غلط کر رہا ہوں، حالانکہ آگے کی آیت میں بتلایا گیا ہے کہ کعبہ جو ہے امن کی جگہ ہے، تو وہاں لڑنا جھگڑنا، قتل و قتال کرنا وہ بالکل جائز نہیں، لیکن اس کے جاننے کے باوجود بھی یزید نے یہ کام کیا تھا، تو کعبہ جو ہے اس کا بہت سا حصہ جل گیا تھا۔ لیکن جب یزید مر گیا اور اس کی فوج واپس ہو گئی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ کعبہ کو اس طرح بنایا جائے جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، کہ اس کے دروازے کو زمین سے ملا دیا جائے اور اس کے 2 دروازے کر دیے جائے، اور حتیم کے حصے کو بھی کعبہ کے اندر کر دیا جاوے، اور پھر ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جاوے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسی طرح جو ہے کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حجاج ابن یوسف جو ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے جو ہے کعبۃ اللہ کو پھر تعمیر کیا، اور ایک طرف کا حصہ اس نے پورا شہید نہیں کیا، پورا نہیں توڑا، بلکہ حتیم کی طرف کا حصہ توڑ کر اس کی تعمیر کو پھر اسی طرح کر دیا جو قریش کے زمانے میں تھا، یعنی دروازے کو بلند کر دیا اور دوسری طرف کے دروازے کو بند کر دیا اور حتیم کے حصے کو باہر نکال دیا، اور لوگوں کو اس طرح کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح تھا۔ تو حجاج ابن یوسف نے اس طرح تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد ہارون رشید کے زمانے میں جو بادشاہ ہارون رشید ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، اس زمانے میں لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم جو ہے کعبۃ اللہ کو پھر اسی طرح قائم کر دے ہوئے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور پھر جو ہے حتیم کے حصے کو ہم اندر داخل کر دے ہوئے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ فتویٰ دیا کہ اب جو ہے کعبۃ اللہ جس پوزیشن میں ہے، جس حالت میں ہے، اسی حالت میں رہے گا، اب اس کو گرا کر نئی تعمیر نہیں بنائی جائے گی، کیونکہ اگر اس طرح ہوتا رہا تو ہر زمانے کا بادشاہ آئے گا اور اپنا نام کمانے کے لیے
اپنا نام مشہور کرنے کے لیے وہ کعبہ کو گرائے گا اور نئی تعمیر کرے گا، تو یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے کھیل بن جائے گی۔ تو اب یہ کھیل نہ بنے، اس وجہ سے امام مالک نے روک دیا کہ اب جو بن گیا ہے بس بن گیا ہے، اب اس کو نہیں گرایا جائے گا۔ تو اس کے بعد سے تقریباً آج تک کعبہ کی مکمل تعمیر نہیں ہوئی ہے، بلکہ عبداللہ بن زبیر کی جو بنائی ہوئی تعمیر ہے اس میں جو ترمیم حجاج ابن یوسف نے کی تھی وہ اب تک چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد کئی مرتبہ ترمیم ہوا، مطلب اس کے اندر کوئی ریپیئر کام جس کو کہتے ہیں ہم، کچھ خراب ہو گیا، کچھ ٹوٹ گیا تو اس کو بنا لیا گیا، اس طرح کا سلسلہ تو ہوتا رہا۔ اور اخیر میں ابھی 100 سال پہلے تقریباً شاہ فہد نے اس کے اندر جو ہے کچھ ریپیئر کام کروایا تھا، اچھی طرح جو چیزیں کچھ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اس کو اچھی طرح بنایا تھا، ورنہ وہی کعبہ ابھی تک جو ہے چلتا آ رہا۔ تو یہ کعبہ کی تعمیر کا مختصر سا خاکہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں پہلی چیز تو بیان کی کہ ہم نے اس کو عبادت کی جگہ بنایا سب سے پہلے، کہ وہ ایک ببولے کی شکل میں اللہ نے اس کو بنایا، جیسا کہ آٹا ہوتا ہے جو پیڑا ہوتا ہے، پھر اس کو روٹی بناتے ہیں تو پھیلاتے ہیں، تو پورا پانی تھا، اس پر ببولے کی شکل ہوئی اور وہاں سے زمین کو پھیلایا گیا، تو وہ جو ببولے کی شکل ہوئی تھی وہاں کعبۃ اللہ بنا، اور وہ بالکل دنیا کے سینٹرل میں ہے، بالکل بیچوں بیچ میں اللہ نے کعبہ رکھا ہے۔ دوسری چیز اس آیت میں بیان کی کہ وہ برکت کی جگہ ہے۔ اب برکت سے کون سی برکت مراد ہے؟ تو ایک برکت کا مطلب ہوتا ہے برکت ظاہری برکت، اور دوسرا معنوی برکت، باطنی برکت۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں دونوں برکتیں مراد ہے، کہ وہاں ظاہری برکت بھی ہے اور باطنی برکت بھی ہے۔ ظاہری برکت تو یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ واقع ہے جو بالکل ریگستان ہے، وہاں کوئی چیز جلدی پیدا نہیں ہوتی، اگتی نہیں، پھر بھی وہاں دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، ہر قسم کے پھل، دنیا کے بہترین قسم کے پھل، کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہے، وہاں کبھی کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ اس کا ظاہری برکت ہے کہ اتنے لوگ عمرہ کے لیے پہنچتے ہیں، حج کے لیے پہنچتے ہیں اور لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کوئی چیز ختم ہو گئی ہو، تو یہ ایک ظاہری برکت ہوئی۔ اور باطنی برکت یہ ہے کہ وہاں مخصوص قسم کی عبادتیں کی جاتی ہے، کہ حج وہاں کیا جاتا ہے جو دوسری جگہ نہیں کیا جا سکتا، عمرہ وہاں کیا جاتا ہے جو دوسری جگہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح وہاں عبادت کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، ہر عبادت کا ثواب 1,00,000 جو ہے کہ بقدر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کے بقدر ثواب ملتا ہے، اگر وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو 25 گنا ثواب ملتا ہے، اگر وہ جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو 500 گنا ثواب ملتا ہے، اگر وہ بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ معنوی برکت ہوئی، عبادت کا ثواب کا بڑھ جانا۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی کہ وہ ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، کہ سب لوگ جو ہے اس کے ذریعے سے ہدایت اور راستہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کے اعتراض پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور کعبہ کی برکت اور اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور اس میں کچھ مخصوص چیزیں ہیں اس کو آگے کی آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس میں روشن نشانیاں ہے، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اس میں بیت اللہ کی، کعبہ کی 3 خصوصیتیں بیان فرمائی۔ ایک تو اس کے اندر قدرت کی نشانی بیان فرمائی کہ اس میں قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور وہ مقام ابراہیم ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ امن والا ہو جانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم داخل ہو جاوے تو وہ بھی امن والا ہو جاتا ہے۔ کسی کا قاتل وہاں داخل ہو جاوے تو قصاص میں اس کو وہاں قتل نہیں کیا جائے گا، چونکہ اب وہ حرم میں داخل ہو چکا ہے، امن والا ہو چکا ہے۔ اگر اس پر قصاص جاری کرنا ہے تو اس کی شکل یہ لکھی ہے کہ اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہاں سے باہر نکلے، اور جب حرم کے حدود سے باہر نکلے گا تب اس پر قصاص جاری ہوگا اور اس کو جو ہے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز اس میں بیان فرمائی کہ جو شخص بھی وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، طاقت سے مراد وہاں جانے کا خرچ، آنے جانے کا خرچ، وہاں جو قیام کرے گا تو وہاں تک کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام، اور یہاں اس کے ذمے جن جن لوگوں کا کھانا پینا نفقہ واجب ہے ان لوگوں کا خرچہ، اتنی مقدار میں اگر کسی کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے اور امن حاصل ہے، مامون ہے، راستہ مامون ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، تو سمجھا جائے گا کہ اب یہ کعبۃ اللہ پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس پر جو ہے کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز یہاں مقام ابراہیم بیان فرمائی کہ مقام ابراہیم جو ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات تو ایسے ہیں کہ جو قیامت تک قائم رہیں گے۔ وہ معجزات، اگر کوئی نبی آتا ان کو معجزہ ملتا، اور جب نبی کا انتقال ہو جاتا، دنیا سے چلے جاتے، تو وہ معجزہ بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات وہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی قیامت تک رہیں گے۔ جیسے کہ اس میں ایک یہ ہے کہ شیطان کو جب کنکری ماری جاتی ہے تو یہ آپ کا ایک معجزہ ہے کہ قیامت تک یہ معجزہ قائم رہے گا کہ وہ کنکریاں جو ہے وہاں رہتی نہیں ہیں۔ ایک حاجی کئی کنکریاں مارتا ہے، 7 کنکریاں ایک ایک دن میں مارتا ہے، تو کتنے حاجی ہوتے ہیں؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ہی سال کے اندر وہاں کنکریوں کی وجہ سے ایک پہاڑ بن جاتا، لیکن اتنے سالوں سے جو ہے حاجی لوگ جاتے ہیں اور وہاں کنکریاں مارتے ہیں، رمی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہاں جو ہے کوئی کنکری نظر نہیں آتی مگر کچھ، جس کو علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کا حج قبول نہیں ہوتا اس کی کنکری وہاں رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہاں سے کنکری اٹھا کر دوبارہ رمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ غیر مقبول کنکری ہے، وہ ایسے آدمی کی کنکری ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ وہاں سے کنکری کو چنا نہیں جائے گا، بلکہ کنکری کو اس سے پہلے ہی چن لیا جائے گا۔ ایسے ہی قرآن پاک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیلنج کیا گیا تھا لوگوں کو
کہ تم ایک آیت لے کر آؤ، اور وہ چیلنج قیامت تک قائم رہے گا کہ اس زمانے میں بھی ایک مسلمان کسی کو کہہ سکتا ہے کہ ہمارا قرآن ایسا ہے جو اس کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، اور اس جیسی کوئی کتاب لا نہیں سکتا۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ایک سورت لے کر آؤ، ایک سورت کیا ایک آیت لے کر آؤ، تو یہ معجزہ بھی قیامت تک رہے گا۔ ایسے ہی یہ مقام ابراہیم بھی اللہ کی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ ایک پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم کو اوپر کی طرف ہونا ہوتا تو پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا، اونچا ہو جاتا، اور جب نیچے اترنے کی ضرورت پڑتی تو خود بخود وہ نیچا ہو جاتا، اور اس کے اوپر گویا موم کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانی اب تک موجود ہے، جو بالکل حرم کے اندر مطاف کے پاس جو ہے رکھا ہوا ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس کو ذکر کیا اس آیت میں کہ وہاں کی ایک خصوصیت یہ ہے، اور دوسری چیز بیان فرمائی کہ وہاں جو داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا، ہر اعتبار سے امن والا ہو جائے گا، اور تیسری چیز بیان فرمائی کہ جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ومن کفر، اور جو اس کا انکار کرے، یعنی حج کی فرضیت کا انکار کرے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم بے نیاز ہے، تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اب جو انکار کرے اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زبانی شکل، زبان سے انکار کرے کہ حج فرض نہیں ہے، میں حج کو نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ جانے کی طاقت رکھتا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، لیکن زبان سے کہتا ہے کہ حج فرض ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے، تو وہ گویا اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ ابھی حج فرض نہیں ہے میرے اوپر، حالانکہ وہ زبان سے نہیں کہتا، لیکن اس کا عمل یہ بتلا رہا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ وہ بھی کافروں جیسا عمل کر رہا ہے، تو اس کو اس سے بچنا چاہیے، اور حج فرض ہوتے ہی اس کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، شر سے حفاظت فرما، یا اللہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، یا اللہ رمضان کی برکات سے مالا مال فرما، اللہ اس کو خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے قرب کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس کے روزوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام نصیب فرما، یا اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ تیری رضا والی موت نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو منظور فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔